اب طالبان کا حکومتی سیٹ اپ کیسا ہوگا؟ ریاست کے امور میں طالبان کے امیر کا کتنا عمل دخل ہوگا؟ پھر یہ حکومت داخلہ اور خارجہ امور کو کس زاویے سے دیکھے گی؟ بہت سے سوال ہیں. تو کچھ اہم جو معاملات ہیں ان پہ ہم بات کریں گے سیکیورٹی امور کے ماہر کامران بخاری سے، جو ان معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں. کامران، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو ملا ہیبت اللہ، جیسے ابھی شمیم شاہد نے بتایا کہ سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے وہ بہت سامنے نہیں آتے، لیکن ان کا کردار کس قسم کا ہوگا طالبان کی حکومت میں، کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، وہ ان کا لگ بھگ جو ہے وہی کردار ہوگا جو آیت اللہ علی خامنی کا ہے ایران کے اندر. ان کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے، لیکن الٹیمیٹ پاور ان کے پاس ہے. فرق اتنا ہوگا کہ جو خامنی ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے پرسنلائزڈ لیڈرشپ ہے، تو وہ ان کی ذات کا جو ہے عمل دخل بہت زیادہ ہے. جبکہ مجھے لگتا ہے کہ جو طالبان کے ہیبت اللہ ہیں وہ ایک کسی شورا کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، جس کا ذکر آ رہا ہے بہت زیادہ میڈیا کے اندر، اور شاہد صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا. تو آئی تھنک کہ یہ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی ٹینشن ہوگی، کیونکہ اگر فرض کریں ملا برادر چیف ایگزیکٹو بن جاتے ہیں، ہیبت اللہ جو ہیں وہ امیر المومنین ہیں، تو ان کی آپس میں بہت ٹینشن رہے گی، کیونکہ ایک طرف جو ہے پریگمیٹزم کی ضرورت ہوگی برادر کی لیول کے اوپر، چیف ایگزیکٹو کے لیول کے اوپر، اور پھر امیر المومنین میں یہ کوشش کی جائے گی کہ اس کو آئیڈیالوجی سے زیادہ دور جانے نہ دیا جائے. تو یہ ایک بہت ہی جس کو میں کہتا ہوں انہیلدی ٹینشن ہوگی. اور اس کے اوپر آسٹریلیا کے اندر کہ جو ہے طالبان کو زیادہ سے زیادہ پریگمیٹک بننے کی ضرورت پڑے گی، تو وہ جو ہے ان کے اندر دراڑیں آئیں گی، لوگ ان کو چھوڑ کے جائیں گے، اور داعش جو ہے وہ اسی چیز کا انتظار کر رہی ہے. بالکل، اس بارے میں آپ سے آگے چل کے مزید بات بھی کرنا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے طالبان کا جس طرح سے وہ اب نیگوشیٹ کر رہے ہیں، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جی ہم ایسی حکومت چاہتے ہیں جس میں سب شامل ہوں، دوسری طرف ذبیح اللہ مجاہد کہہ دیتے ہیں کہ اس وقت ایسی چیز کے اوپر ہمارا فوکس نہیں ہے. لیکن بہرحال سیاست کچھ لینے اور دینے کا نام ہے. تو اب حکومت بناتے ہیں اگر، تو جس طرح کی لچک چاہیے کیا وہ طالبان میں ہے؟ کیونکہ اسینشلی تو وہ ایک جنگجو گروپ ہے. جی، وہ لچک تو ایک جو ہے نہیں ہے، لیکن لچک کے علاوہ مسئلہ یہ ہے کہ دینے کو بہت کچھ ہے. آپ طالبان کے اندر کے گروہ کو لے لیں، باہر کے لوگوں کو نہ رکھیں فی الحال. تو اس کے اندر بھی جو ہے حقانیز ہیں، وہ چاہیں گے کہ بھائی ان کو بہت بڑا جو ہے وہ حصہ ملے جو ہے وہ پائے کا. اسی طریقے سے وہ جو پرانے لوگ ہیں وہ چاہیں گے کہ بھائی وہ ان کا ایک مقام ہو. جن لوگوں نے بتدریج انسرجنسی کے سالوں میں طالبان کی معاونت کی اور ان کے ساتھ لڑے، اور وہ پہلے نہیں تھے ان کے ساتھ، یعنی جن اقلیتی کمانڈرز جو ہیں، خاص طور پہ شمال کے جو صوبے ہیں، وہ لوگ ہوگا. پھر ان کو جن لوگوں کے ساتھ یہ بات چیت کر رہے ہیں جو مخالفین میں سے ہیں، ان کو بھی دینا پڑے گا بیٹھ کے. پھر یہ ہے کہ ان دونوں کو کیسے بیلنس کریں گے، جو نان طالبان ہیں اور جو پہلے تو طالبان میں ہی بیلنس بڑا مشکل ہوگا، پھر نان طالبان کو آپ ایڈ کر لیں تو دیکھیں بہت سارے لوگ ناراض رہیں گے، اور یہ بیلنسنگ ایکٹ جو ہے وہ کوئی سموتھ نہیں ہوگا، بڑا ہی مشکل ہوگا. کیا یہ ناراضگی کسی خانہ جنگی کی طرف بڑھ سکتی ہے؟ جی، یہ تو عمومی طور پہ ہوتا ہے. یہ تو مطلب افغانستان کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ یہ جو سابقہ جو امریکی سپورٹڈ رجیم تھی، اس میں ایک نہیں یکے بعد دیگر 2 الیکشن میں جو ہے صدر اشرف غنی اور جو عبداللہ تھے وہ آپس میں جھڑپ میں آ گئے کہ بھائی عبداللہ صاحب کا الزام لگا کہ آپ نے الیکشن میں جو ہے وہ دھوکہ دیا ہے. ان کو پاور شیئرنگ بھی کرنی پڑی. اچھا، داعش کی آپ نے بات کی، وال اسٹریٹ جرنل میں آپ نے بھی لکھا کہ جب تک جتنا سخت گیر نظریات سے دور ہٹتے ہیں طالبان، اتنی ہی سپیس داعش کے لیے کریٹ ہوگی. ہم نے دیکھا امریکہ نے داعش کے خلاف ایک پری ایمپٹیو اسٹرائک ابھی کی ہے، اس میں سویلینز کی ڈیتھ کا بھی سامنے خبر آ رہی ہے، اور اس پہ طالبان نے بھی اعتراض کیا کہ ایسا کوئی حملہ امریکہ کو ہم سے بات کیے بغیر نہیں کرنا چاہیے تھا. داعش کے خلاف آنے والے دنوں میں طالبان کی جب حکومت بنتی ہے تو امریکہ کے ساتھ کسی قسم کے تعاون کی توقع کی جا سکتی ہے؟ جی، داعش جو ہے وہ چونکہ داعش جانتا ہے طالبان میں کہ امریکہ نے داعش کے خلاف کارروائی کرنی ہے، اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کے اپنی ریکگنیشن کی جانب جو ہے وہ لیوریجنگ کرنے کی کوشش کرے گا کہ بھائی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں فلان چیز چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنز کی ملاقات ملا برادر
سی ہوئی تھی اس میں یہ چیز جو ہے وہ اپنا ڈسکس ضرور ہوئی ہوگی کہ بھائی ہم جو ہے آپ کے ساتھ آئیسس کے خلاف کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس میں ہمیں کیا ملے گا. پھر جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ بہت مشکل ہوگا، بلکہ تھوڑی دیر پہلے میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ چونکہ ان کی ملاقات اب منظر عام پہ آ چکی ہے ڈائریکٹر سینٹرل انٹیلیجنس کے ساتھ، تو وہ ملک جو ہیں ان کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہوگا، کیونکہ داعش ان کو ٹارگٹ کرے گی اور ایسے جتنے لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کرے گی اسیسینیشن کے لیے، کہ جو لوگ پریگمیٹک کوٹ اینڈ کوٹ نظر آ رہے ہیں. اصل میں تو پریگمیٹک نہیں ہے، لیکن ان کو مصلحت کے تحت جو ہے یہ ساری باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، اور اس کا فائدہ جو ہے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا داعش کو ہوگا، اور داعش ان کو نشانہ بنائے گی، اور طالبان کے اندر جو پریگمیٹزم ورسز آئیڈیالوجی کی جو فالٹ لائن ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے گی. یعنی ایک طرف نظریات ہیں اور ایک طرف وہ مصلحتیں ہیں جن کے اوپر کسی قسم کے فیصلے کرنے تاکہ عملی طور پہ آگے بڑھا جا سکے. سیکیورٹی امور کے ماہر کامران بخاری ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا.